لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا هذه صفات الحافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. صدق اللہ العظیم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. یہ الحمدللہ میں نے سورۃ القدر کی تلاوت کی آپ کے سامنے. سورۃ القدر کی انشاءاللہ ہم گرامر اس کا ترجمہ دیکھیں گے. ہاں جی، کیا لکھا جی میں نے؟ انزلناہ فی لیلۃ القدر. ہاں جی، لے آتے ہیں. وہ لانے کے لیے تو چھوڑا ہے. جب مجھے مشورہ آیا تو اس مشورے پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس طرح سے ہم اس کو آسانی سے کر سکتے ہیں. انزلناہ فی لیلۃ القدر، پہلے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں. یہ کیا ہے؟ فعل ماضی. انزلنا، دیکھیں انزلنا میں نون کی ساؤنڈ آ رہی ہے، نون الف نا. یہ فعل ماضی کی ایک ساؤنڈ ہے. نا، ضربنا، فعلنا، سمعنا، شربنا، مطلب ہم نے. ہم کی اس کے اندر ساؤنڈ موجود ہے. فعل ماضی پہلی چیز ہو گئی، ہم نے فعل پہچان لیا. پھر یہ بات طے ہے کہ جب فعل ماضی میں پہلے اور چوتھے کے علاوہ صیغہ ہوگا تو پھر فاعل موجود نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی، فاعل موجود نہیں ہوگا. اس صورت میں فاعل کون ہے؟ نحنو اس کا فاعل ہے. صحیح ہے جی. اب یہ ثلاثی میں ہے کہ مزیدن میں ہے؟ مزیدن میں ہے. مزیدن میں کون سا باب ہے؟ افعال. باب کون ہے؟ افعال. افعل یفعل، افعل یفعل. اس کے اندر مادے کے الفاظ کون سے ہیں؟ نون، زا، لام. یہ مادے کے الفاظ ہیں. اب دیکھیں انزلنا، اس کا مطلب ہے ہم نے اتارا، ہم نے نازل کیا. ابھی یہی مادے کے الفاظ ہوتے ہیں. نازلہ وہ اترا، نازلہ وہ اترا، انزلہ اس نے اتارا، انزلہ اس نے اتارا. پھر یہ تفعیل میں جاتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ نزلہ. نزلہ، نزلہ کا مطلب بھی کیا ہوتے ہیں؟ اتارنا. فرق دیکھ لیجئے کہ انزلنا، انزلہ اور نزلہ میں فرق کیا ہے؟ انزلہ کا مطلب ہوتا ہے پورے کا پورا اتار دینا، اور نزلہ کا مطلب ہوتا ہے بتدریج اتارنا، سٹیپ بائی سٹیپ. ٹھیک ہے جی. کوئی گاڑی سے سامان اتار رہا ہے، آپ اسے کہتے ہیں انزل، اس کا مطلب ہے سارا اتار دو. اور نزل کہیں گے تو پھر بھائی تھوڑا تھوڑا کر کے اتارو، ایک ہی دفعہ نہیں اتار دینا. یہ ڈفرینس ہے، کیونکہ قرآن پاک میں قرآن کے لیے نزلہ ورڈ بھی یوز ہوگا، اور وہ وہاں ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ عز و جل نے وحی بتدریج اتاری، وہاں پہ ورڈ آیا نزلہ. اور اس سورہ میں یہ انزلہ آیا کہ سارا قرآن اتار دیا تھا. اچھا جی، ہم نے فعل دیکھ لیا، فعل ماضی دیکھ لیا، باب دیکھ لیا اس کا. اب یہ ہو کیا ہے؟ میں نے پہلے بھی ریکویسٹ کی ہے کہ ضمائر فعل کے ساتھ جو جڑے ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ مفعول. وہ کیا ہوتے ہیں؟ مفعول. اب یہ ہو یہاں پہ مفعول ہے. ہم نے اسے اتارا. اب یہاں پہ ہو کیا ہونا ہے؟ قرآن. یہ اٹ کے میننگ میں آ رہا ہے. انزلناہ، ہم نے اسے اتارا. کب اتارا جی؟ فعل فاعل اور مفعول ہو فی حرف جر. جو ہی جملہ فعلیہ میں یا جملہ اسمیہ میں حرف جر آ جائے تو وہ متعلق بن جاتا ہے. لیلۃ القدر مرکب اضافی، لیلۃ القدری مرکب اضافی. القدری کا جر جانا مضاف الیہ کی وجہ سے ہے، لیلتی کا جر جانا فی کی وجہ سے. ہم نے اسے اتارا لیلۃ القدر میں. اب رات کی عربی کیا ہے؟ لیلن.
لیلن. کوشچن آ گیا کہ لیلتن کیوں ہے؟ پھر سوال پیدا ہوتا ہے نا. جب بھی عربی میں رات کو مخصوص کیا جاتا ہے تو پھر وہ لیلۃ بن جاتا ہے. لیلۃ الجمعہ، جمعہ کی رات. اور ویسے اگر رات ہو گئی تو لیلن، رات. لیکن جو ہی وہ مخصوص رات کسی چیز سے اٹیچ، جیسے لیلۃ الجائزہ، رمضان کی آخری رات کو کہتے ہیں لیلۃ الجائزہ، اس کا نام کیوں ہے؟ مخصوص ہو گئی. لیلۃ القدر، قدر کی وجہ سے مخصوص ہو گئی. زفاف کہتے ہیں شادی کو، لیلۃ الزفاف یعنی میرج نائٹ، جس دن وہ دلہن اور دلہا رخصت ہو کے گھر جاتے ہیں تو پہلی رات کیا ہوگی؟ لیلۃ الزفاف، زفافن کے نام سے. تو وہ اسی لیے لیلۃ ہو گیا کہ وہ مخصوص ہو گئی. اگر اکیلا کہیں آئے گا تو پھر وہ قرآن میں بھی آپ کو لیلن، لیلن یا لیلین ملے گا. لیکن جب لیلۃ ہو جائے گا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ اسپیسیفائی کیا جا رہا ہے، کسی کے ساتھ اس کو اٹیچ کیا گیا. چلیں جی، یہ تو ہو گیا. یہ اب آپ کا متعلق فعل. متعلق فعل کیوں ہوا؟ حرف جر کی وجہ سے. لیلۃ القدر مرکب اضافی ہے اٹ سیلف. اب اس کو ہم نے وہ صورت کے حساب سے لے کے جانا آیت میں. اس میں فاعل کون ہے؟ نحنو. یہ جملہ فعلی ہے اس وقت. میں کہتا ہوں کہ اس کو جملہ اسمیہ بنا دیں. اس کا کیا طریقہ ہے؟ جملہ فعلیہ کو جملہ اسمیہ بنانے کے لیے ہم فاعل کو نکال کے شروع میں لے آتے ہیں. صحیح ہے جی. اس میں فاعل کون ہے؟ نحنو. نحنو نحنو انزلناہ فی لیلۃ القدر. جملہ اسمیہ بن گیا. اسمیہ کیسے بنا؟ یہ اب آپ کا مبتدا ہے اور یہ پوری خبر ہے. پوری خبر ہے. یہ جملہ فعلیہ پورے کا پورا نحنو کی خبر بن گیا. اب آ گیا جی تاکید لگائیں اس پہ. تاکید کے لیے کیا ورڈ ہے ہمارے پاس؟ انا. یقیناً کی میننگ لے کے آئیں. انا آ گیا. اب انا جب ہم جملہ اسمیہ پہ داخل کرتے ہیں تو وہ اب مبتدا کو کیا کر دیتا ہے؟ نصب. اور نحنو کا نصب کیا ہے؟ نا. نون الف نا. تو انا پلس نا، انا. انا بن گیا. انا پلس نحنو انا. اب جب انا آتا ہے تو پھر مبتدا خبر نہیں ہوتی، پھر انا کی بات چلتی ہے. اور انا کا کیا ہے کہ انا کا ایک اسم ہوتا ہے اور ایک اس کی خبر ہوتی ہے. اور اسم و انا اس میں کون ہے؟ وہی نحنو. اس پہ انا نے امپیکٹ ڈال کے اپنے اندر ضم کر لیا اس کو، وہ بن گیا انا. تو اسم و انا اس کے اندر چلا گیا اور یہ پوری خبر و انا بن گئی. تو یہ جملہ اسمیہ بن گیا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی گرامر پکی بھی ہو جائے گی. قرآن کی جو اصل خوبصورتی ہے نا وہ یہی ہے. ویسے حقیقت میں یہ سمجھنے سے وہ آیت سمجھ لگتی ہے اچھا وہ کیا رہا ہے. ٹھیک ہے. تو یقیناً ہم نے نازل کیا اسے لیلۃ القدر میں. اسے سے مراد قرآن کو. آگے اگلی آیت کیا ہے جی؟ وما ادراکا وما ادراکا وما ادراک ما لیلۃ القدر. واو حرف عطف. ما کون سا جی؟ استفہام، کوشچن. کیا؟ وما اور کیا؟ ادراکا. اس میں فعل ہے، دال را یا مادہ ہے، باب افعال میں آتا ہے. ادرا یدری، اس کا مطلب ہوتا ہے معلوم ہونا، معلوم ہونا، انفارمڈ ہونا. وما ادرا، کاف ساتھ جڑا ہوا، مفعول ڈائریکٹ، فعل ماضی اور مفعول. آپ کو اس کا کیا معلوم؟ دیکھیں معلوم چیز غائب ہی ہوتی ہے نا. آپ جب آپ کوشچن کریں گے آپ کو اس کا نہیں پتا تو اس کا مطلب وہ غائب میں بات ہو رہی ہے نا اس کی. تو جو اس کا ایکچولی جو فائل ہے وہ ہڈن ہے کہ اس کا آپ کو کیا معلوم. ماں کیا، اس کے بارے میں آپ کو کیا معلوم، اس کے بارے میں آپ کو
کیا معلوم، وما ادراک، آگے کیا ہے جی، ما لیلۃ القدر، پھر وہی حرف استفہام، ما کا مطلب کیا، ما کا مطلب کیا، ما لیلۃ القدری، ما مبتدا، لیلۃ القدر اس کی خبر کہ لیلۃ القدر کیا ہے. لیلۃ القدر مرکب اضافی، سمپل، یہ پہلے بھی ریپیٹ ہو گیا، وہاں لیلتی فی کی وجہ سے تھا، یہاں کوئی حرف جر نہیں ہے تو ما ادراکا ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کیا ہے. یہ اسلوب ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب اس طرح سے سوال فرماتے تھے تو مقصد کیا تھا، اس چیز کی اہمیت کو بیان کرنا، بڑھا دینا، تاکہ پتہ چلے کہ کوئی بڑی چیز ہے، کوئی بڑی خبر ہے، کوئی بڑا معاملہ ہے. آگے کیا ہے جی، لیلۃ القدر خیر من الف شہر. لیلۃ القدر سیم مرکب اضافی، مضاف مضاف الیہ، لیلۃ القدری، اور یہ یہاں پہ مبتدا کا کام دے رہا ہے، مرکب اضافی مبتدا ہے، لیلۃ القدری، خیر نکرہ آ رہا ہے، یہ خبر ہے، لیلۃ القدر بہتر ہے، خیر کس سے بہتر ہے، اب یہ وہ متعلق خبر ہو گیا، یعنی اب یہ خبر کے متعلق بات آ رہی ہے. خیر من حرف جر، یہ بیسیکلی تھا الف شہرن، الف شہرن، جو ہم نے گنتی پڑھنے کی کوشش کی تھی اس قواعد کے حساب سے یہ ہے کہ جو معدود ہوتا ہے، جس کو گنا جا رہا ہوتا ہے، وہ مضاف بن کے آتا ہے، اور عدد جو ہے وہ مضاف بن کے آتا ہے، اور معدود جس کو گنا وہ مضاف الیہ بن جاتا ہے. اور مضاف الیہ جو یعنی کیا ہے، معدود ہے وہ واحد آتا ہے، اور جو عدد ہے وہ زیادہ آتے ہیں. الف شہرن 1000 مہینے، شہرن مہینہ، شہرن جمع کیا ہے شہورن، لیکن یہاں پہ واحد آ رہا ہے. جس طرح ہم کہتے ہیں نا، یہ عربی کا اپنا قاعدہ، ہم تو کہیں گے 100 مہینے، 100 مہینوں سے، ہمیں لازمی لانا پڑے گا ساتھ گنتی میں، عربی میں نہیں آتا. عربی میں جو معدود ہے جسے گنا جا رہا ہے وہ کیا آتا ہے، واحد آتا ہے، اور مضاف الیہ بن کے آتا ہے. الف شہرن 1000 سال، 1000 مہینے، من خیر من الف شہرن، من نے کیا کیا، مضاف کو جر کر دیا، من الف شہرن، لیلۃ القدر بہتر ہے 1000 مہینے سے. کیوں جی، سمجھ آ رہی بات؟ ویسے الحمدللہ جب ہم نے تھوڑا گرامر کو ٹچ کرنے کے لیے پلان کیا زیادہ تو سورہ آسان آ گئی تاکہ نارمل ریویژن ہو جائے. لیکن جملہ اسمیہ بھی ریوائز ہو گیا آپ کا، جملہ فعلیہ سمپلی ریوائز ہوا ہے، کوئی یعنی کرٹیکلٹی نہیں آئی، نہ کوئی اخف آیا، نہ تخفیف آئے، تو اس کا مطلب یہ ایک ہماری بیسک ریویژن ہو گئی ساری. آگے کیا ہے جی، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام. ایسے ہی ہے جی، ہیا حتی مطلع الفجر. ہاں جی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے جی جناب. تنزلو کون سا، ہاں جی تنزلو ماضی کے مضارع، ہاں جی ماضی کے مضارع، یہ مضارع ہے. اصل میں یہ کچھ اور ہے، یہ باب تفاعل میں سے ہے، باب
تفعل، اور اس کا ماضی ہے تفعل یتفعل، تفعل یتفعل اس کا جو ماضی مضارع ہے۔ اب یہ یہاں پہ کیا تھا؟ تتنزل، کیا تھا جی؟ تتنزل۔ اچھا یہ واحد مذکر کا صیغہ ہے کہ واحد مؤنث کا؟ ہاں جی ہاں جی ہاں جی جی تنزل یتنزل، واحد مذکر کے لیے یتنزل، یہ ہے تتنزل، یہ واحد مؤنث کا صیغہ ہے۔ کون سا ہے جی؟ یہ واحد مؤنث مضارع کا صیغہ ہے باب تفاعل میں سے۔ اور یہ اگر آپ اس باب میں لسان القرآن میں جائیں گے نا، اس چیپٹر کے نیچے، تو وہاں پہ لکھا ہوا کہ اس میں سے تا گرانا جائز ہے، اور اکثر ہی آپ کو تا گری ہوئی ملتی ہے، اکثر آپ کو تا جو ہے وہ ڈراپ ملے گی اس میں سے۔ تتنزل، اب کوشچن پیدا ہو کہ مؤنث کیوں ہے؟ ملائکہ کی وجہ سے نہیں ہے، یہ تائے مربوطہ کی وجہ سے ہے ایک بات، اور جو دوسرا کیا ہے، یہ ایک کلیکٹیو ناؤن ہے۔ غلبت الروم، اب روم مؤنث تو نہیں ہے نا، لیکن کیا ہے ان کے لیے؟ واحد مؤنث کا صیغہ یوز ہو رہا ہے، غلبت، تا تانیث آ رہی ہے۔ تو یہ وہی چیز ہے کہ ملائکہ کیا ایک جماعت کا نام ہے، اور ملائکہ کی کوئی مذکر مؤنث کی کوئی وہ کسی کیٹیگری میں انفعال نہیں کرتے۔ تتنزل الملائکۃ، اچھا پھر وہی بات شاید پہلے بھی ڈسکس ہوئی تھی کہ پاکستان میں بچیوں کے نام ملائکہ رکھے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب کہیں مسکنسیپشن ہے، کہیں پہ کہیں غلط فہمیوں کا شکار ہیں لوگ کہ وہ صرف لڑکیوں کا نام ہی ملائکہ کیوں رکھتے ہیں۔ قرآن میں اسی لیے اس بارے میں تذکرہ موجود ہے کہ قریش نے بھی کہا تھا کہ وہ تو اللہ کی کیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، بیٹیاں ہیں۔ ان کا عجیب کانسیپٹ تھا۔ اللہ نے کہا کہ یہ ایسے بدبخت ہیں، اپنے لیے بیٹے چنتے ہیں، اور مجھ پہ پہلے تو الزام ہی لگایا، اور لگایا بھی تو کیا؟ بیٹیاں، یعنی ہم عجیب قسم کے لوگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے نفی فرما دی۔ اچھا اللہ نے وہاں بڑے شدت والے الفاظ استعمال فرمائے، وہاں پہ اس طرح سے ہے کہ کیا جب ہم ان کو بنا رہے تھے تو یہ وہاں موجود تھے؟ یہ دیکھ رہے تھے کہ کیسے بنایا جا رہا ہے؟ ہم پوچھیں گے ان سے، یہ پوچھے جائیں گے اس بات پہ، لاؤ دلیل لاؤ۔ اللہ معاف فرمائے، یہ وعیدیں ہیں بڑی سخت، جب اللہ فرما دیں گے بھائی لاؤ کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، ہمارے پاکستانی بہن بھائیوں کو ہدایت عطا فرمائے کہ یار یہ ملائکہ کو خاص اس سے، یعنی یا تو پھر مرد بھی رکھ لے کہ کو ملا ملائکہ جو ملے گا تو اسے کہیں گے یار تیرا نام ملائکہ ہے، ہاں جی چلے ملک مل جائے گا، ملائکہ نہیں ملے گا۔ اور اگر کوئی مل بھی جائے گا تو ہم ہی اسے کہیں گے یار تیرا نام ملائکہ ہے، یہ تو کڑیاں کا نام ہوتا ہے، ایسے ہی ہوگا نا۔ اس کا مطلب کہیں اللہ معاف فرمائے کہیں کچھ غلط فہمی موجود ہے، اللہ اس غلط فہمی کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تتنزل الملائکۃ، ہم جو نارمل پڑھیں گے جو قرآن پاک میں ہے تنزل الملائکۃ، اب دیکھیں فاعل کون ہے؟ ملائکہ، حالت رفع، ملائکہ نازل ہوتے ہیں، فرشتے اترتے ہیں، اور کون اترتے ہیں؟ والروح، یہ روح کون ہے جی؟ جبریل علیہ السلام۔ جبریل علیہ السلام کو روح کہا جاتا ہے کہ ملائکہ اور جبریل جو ہیں وہ اترتے ہیں۔ کب اترتے ہیں جی؟ فی ہا، یہ ہا کدھر جا رہا ہے؟ لیلۃ کی طرف، اس میں اترتے ہیں، اس رات میں اترتے ہیں۔ کیسے اترتے ہیں؟ کیوں اترتے ہیں؟ کس وجہ سے اترتے ہیں؟ اگلی بات آ گئی، یہ تھا آپ کا اذن ربہم، مرکب اضافی تھا، ان کے رب کی اجازت سے، ان کے رب کی اجازت، اذن ربہم، اور با نے کیا کیا؟ جرایا، اذن کو اذنی کر دیا، بِإِذْنِ ربہم، ان کے رب کی پرمیشن سے، یعنی وہ اپنے رب کی پرمیشن سے اترتے ہیں۔ تو یہ آپ کا فعل مضارع ہو گیا باب تفاعل سے، اصل مادہ وہی نون زا لام ہے۔ پھر ملائکہ فاعل ہیں، ملائکہ تو، والروح، واو حرف عطف، روح اور ملائکہ دونوں فاعل ہیں اس کے اندر۔ فی ہاں ریٹرن ہو رہا ہے کدھر؟ لیلۃ کی طرف، کہ اس رات میں اترتے ہیں، متعلق ہو گیا۔ بِإِذْنِ ربہم، یہ بھی متعلق فعل ہو گیا کہ وہ کس طرح اترتے ہیں، کیوں اترتے ہیں، کیا وجہ ہے۔ پھر کیا کیسے اترتے ہیں جی؟ من حرف جر، کل امر، ہاں جی کل امر،
کلو کا کیا مطلب ہے جی؟ کلو کا مطلب ہوتا ہے ہر، اور امر کام، ہر کام، کلو امرن ہر کام، من کل امرن یعنی ہر وہ معاملہ لے کے جس کا اللہ نے ان کو حکم دیا ہوتا ہے، جو انہوں نے اس رات میں نافذ کرنا ہوتا ہے. جس طرح اس کے اندر بہت ساری آپ کو روایت میں ڈفرینٹ چیزیں ملتی ہیں، تو وہ آپ وہاں پہ تفاسیر میں دیکھ سکتے ہیں، یا ہم درس میں بھی دیکھ لیں گے کہ وہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے. کل امرن وہ جو بھی رزق کے معاملات ہیں، بخشش کے معاملات ہیں، تو کیا ہے؟ من کل امرن ہر معاملہ لے کر اترتے ہیں جو ان کے رب نے ان کو عطا کیا ہوتا ہے. آگے کیا ہے جی؟ سلام ہی حتی مطلع الفجر. پہلے ہم اس کو اس طرح سے دیکھتے ہیں. سلام ہی، سلام نکرہ مطلب کیا؟ سلامتی. ہیا لیلتوں کی طرف مؤنث، واحد مؤنث اشارہ ہے. یہاں پہ یہ کیا ہے؟ ہیا مبتدا مؤخر ہے، سلام خبر مقدم ہے، کہ سلامتی ہے وہ، سلامتی ہے وہ. کب تک سلامتی ہے؟ حتیٰ، یہ حرف جر یوز ہوا ہے یہاں پہ. حتیٰ مطلع الفجری تھا، مطلع الفجری تھا، حتیٰ نے کیا کیا؟ اس کو جر کر دیا. حتیٰ مطلع الفجر، فجر کے طلوع ہونے تک یہ رات کیا ہے؟ سلامتی ہے. تو جملہ اسمیہ میں متعلق خبر ہوتا ہے نہیں، اور متعلق خبر کون ہوتا ہے؟ جس کے ساتھ حرف جر ہو. یہ یہاں پہ متعلق خبر ہے حرف جر کی وجہ سے، یعنی یہ رات کیا ہے؟ سلامتی ہے فجر کے طلوع ہونے تک. امید ہے اس میں جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ بڑی اچھی طرح ریپیٹ ہو گیا بیسک کے حساب سے، بالکل یعنی سمپل فارم میں. کوئی اس کے اندر ایسے مشکل وہ معاملات نہیں آئے کہ لم آ جائے، لن آ جائے، لام تملیک آ جائے. تو اس بیسک کو آج آپ نے ایک تو قرآن بھی دیکھ لیا، اور جو بیسک ہم نے گرامر اس میں دیکھی آج، اس کو اپنے ساتھ یعنی آپ کوشش کیجئے گا اپنے ساتھ اس کو باندھ لیں انشاءاللہ. ہم دیکھتے ہیں جی سورۃ القدر کا درس جو اس میں کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا. انشاءاللہ نیکسٹ منتھ امید ہے ہم 30واں پارہ ختم کر لیں گے. امید ہے تقریباً 18 اور 2 20 صورتیں ہماری رہ گئی ہیں. 20 میں سے 5-6 بڑی ہیں، باقی سب چھوٹی ہیں. وجہ تسمیہ سبب نزول، چونکہ اس سورہ میں شب قدر کا ذکر فرمایا گیا، اسی بنا پر اس سورہ کا نام القدر مقرر ہوا. قدر کے معنی تعظیم کے ہیں. چونکہ اس شب میں عظمت اور شرف ہے، اس لیے اس کو شب قدر کہتے ہیں. اس سورہ کے سبب نزول میں کئی روایات مروی ہیں. بعض احادیث میں وارد ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی امتوں کی عمروں کو دیکھا کہ بہت ہوئیں، اور آپ کی امت کی عمریں بہت تھوڑی ہیں. اگر وہ نیک اعمال میں ان کے برابر بھی کرنا چاہیں تو ناممکن ہے. اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج ہوا، تو اس کی تلافی میں یہ سورہ نازل ہوئی، اور یہ رات یعنی لیلۃ القدر مرحمت فرمائی گئی، اور اس کی فضیلت اور بزرگی میں بتلایا گیا کہ ایک شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی 1000 مہینہ تک عبادت کرنے کا اجر و ثواب ہوتا ہے. اس سے زیادہ ایک شب قدر میں عبادت کرنے کا ثواب ہے، اور اس زیادتی کا علم بھی اللہ تعالیٰ کو ہے کہ کتنا زیادہ ہے. اسی طرح اگر کسی خوش نصیب کو زندگی میں 10 راتیں بھی میسر ہو گئیں اور ان کو عبادت میں گزار دیا، گویا 833 برس 4 ماہ سے بھی زیادہ زمانہ کامل عبادت میں گزارا. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس امت پہ یہ رحم فرمایا کہ عمریں کم تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے، ویسے اللہ نے اس امت پہ بڑی مہربانیاں کی ہیں. اللہ نے اس امت کو نیکیاں دینے کے لیے بہانے دیے ہیں. ہاں ہم میں ہے کہ ہم، یعنی اللہ تعالیٰ کے نبی نے کیا فرمایا کہ اللہ دیتا ہوا نہیں تھکتا، اللہ نہیں تھکتا. یہ ہم ہیں انسان، ہم مانگتے بھی تھک جاتے ہیں، اور اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے. آگے جی سبب نزول، بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر فرمایا کہ 1000 مہینے تک اللہ کے راستے میں عبادت کرتا رہا. صحابہ کو اس پر رشک آیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کس طرح ایسے شخص کے ثواب کو پہنچ سکیں گے کہ ہماری عمر 60-70 برس ہے، اس میں بھی 1/3 تو سونے میں جاتی ہے، کچھ معاش کی تلاش میں، کچھ دوسری حاجتوں میں صرف ہو جاتی ہے، اور کچھ اس میں سے مرض اور سستی میں ضائع ہو جاتی ہے، پھر عبادت کے واسطے کیا باقی رہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس بات کو سن کر کچھ دلگیر اور غمگین ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے دفع ملال کے لیے یہ سورہ نازل فرمائی. ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی اسرائیل کے 4 حضرات انبیاء کا ذکر فرمایا کہ 80 برس تک اللہ کی عبادت میں مشغول رہے، اور پل جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی. اس پر صحابہ کو حسرت ہوئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور سورۃ القدر سنائی. اس کے علاوہ اور بھی روایات ہیں، اور اس قسم کے اختلافات روایات کی
اکثر وجہ یہ ہوئی ہے کہ ایک ہی زمانہ میں جب مختلف واقعات کے بعد کوئی آیت یا سورہ نازل ہوتی تو سبب نزول کی ہر واقعہ کی طرف نسبت ہو سکتی ہے۔ بہرحال سبب نزول جو کچھ بھی ہوا، لیکن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ جل شانہ کا یہ بہت بڑا انعام ہے، اور یہ رات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خاص عطیہ ہے۔ ایک روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا گیا کہ شب قدر حق تعالیٰ جل شانہ نے میری امت کو مرحمت فرمائی ہے، پہلی امتوں کو نہیں ملی۔ الغرض اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بے انتہا عنایت کا ذکر فرمایا ہے۔ ہم نے انسان کی فلاح و سعادت دارین کے لیے قرآن حکیم نازل کیا اور اس کو شب قدر میں نازل کیا، جس کی یہ فضیلت و برکت ہے کہ ایک لیلۃ القدر اجر و ثواب میں 1000 مہینوں کی عبادت سے اجر و ثواب سے بھی بہتر ہے۔ اس شب میں حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کا دنیا میں نزول ہوتا ہے اور صبح ہونے تک شب سراپا سلامتی امن ہوتی ہے۔ عظمت قرآن، سورہ کی ابتدا قرآن کریم کی تعظیم اور عظمت شان کے اظہار سے فرمائی اور ارشاد ہوتا ہے انا انزلناہ، یقیناً ہم نے اس قرآن کو اتارا، تو گویا ایک اظہار عظمت کے لیے اتارنے کی نسبت اپنی طرف فرمائی کہ جس قرآن کا چرچا ہو رہا ہے اور مکہ میں ہر خاص و عام میں غلغلہ مچا ہوا ہے، اس کو کسی اور نے نہیں بلکہ حق تعالیٰ نے اتارا ہے، اور اس کلام میں تاکید اور قوت پیدا کرنے کے لیے پہلے آنا ذکر کر دیا، یعنی بے شک بلا شبہ ہم ہی، انا ذکر کر دیا کہ بے شک ہم ہی اسے اتارنے والے ہیں۔ پھر قرآن کی مزید عظمت ظاہر کرنے کے لیے فرمایا فی لیلۃ القدر، یعنی قرآن کا وقت نزول بھی عظیم الشان ہے، یہ کسی ایسے وقت نازل نہیں کیا گیا بلکہ اس کا نزول خاص وقت یعنی لیلۃ القدر میں ہوا۔ نزول قرآن کی تاریخ، اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بالاتفاق مورخین و محدثین و مفسرین کے قریب 23 برس میں تھوڑا تھوڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، پھر یہ کس طرح صحیح ہوا قرآن مجید کو ہم نے شب قدر میں نازل کیا؟ اس کا جواب مفسرین نے لکھا ہے کہ انزال اور تنزیل میں فرق ہے۔ انزال کے معنی ایک بار نازل کرنا ہے اور تنزیل کے معنی تھوڑا تھوڑا نازل کرنا ہے، ٹکڑے ٹکڑے کر کے نازل کرنا ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ تنزیل یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنا یہ 23 برس میں مکمل ہوا، مگر اس آیت انا انزلناہ فی لیلۃ القدر میں انزال کا ذکر ہے نہ کہ تنزیل کا، چنانچہ پورا قرآن شریف اسی ترتیب سے جو آج موجود ہے عرش بری سے لوح محفوظ عرش بری پر لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ایک دم نازل فرمایا گیا، اور وہاں سے حسب حاجت جبرائیل علیہ السلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بحکم الہی تھوڑا تھوڑا لاتے رہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر کلام وحی کو اس کے اصلی موقع پر جمع کرا دیتے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بتا دیتے تھے کہ یہ آیت اس موقع کی ہے، یہ رکوع اس موقع کا ہے، یہ آیت ان موقع پر ہے۔ تو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر سے مراد یہ ہوا کہ پورا قرآن کریم لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر شب قدر میں اتارا گیا۔ شب قدر کون سی رات ہے؟ مختصر یہ ہے کہ شب قدر کی رات آخری 10 میں طاق راتوں ہیں، اس میں تلاش کرنی ہے۔ شب قدر کا مقام و مرتبہ، اب آگے حق سبحانہ و تعالیٰ لیلۃ القدر کی فضیلت اور مراتب بیان فرماتے ہیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو کچھ معلوم ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ پھر خود ہی اس کا جواب دیا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب اس رات کے 1000 مہینوں سے بہتر ہونے کا کیا مطلب ہے؟ حضرت اقدس حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ 1000 مہینے تک عبادت کرنے کا جس قدر ثواب ہے اس سے زیادہ شب قدر میں عبادت کرنے کا ثواب ہے۔ علامہ شبیر احمد عثمانی لکھتے ہیں کہ اس رات میں نیکی کرنا ایسا ہے گویا 1000 مہینے تک نیکی کرتا رہا بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ یہاں انہوں نے ایک دعا لکھی ہے کہ جو گناہ باعث تنگی رزق ہوں، باعث مانع خیر و برکت ہوں، باعث محرومی حلاوت عبادت میں ہوں، سب معاف فرما دے۔ شب قدر میں برکات کا نزول، گزشتہ ابتدائی آیت میں شب قدر کی فضیلت بیان فرمائی گئی۔ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی 1000 مہینے تک عبادت کرنے کا جتنا اجر و ثواب ہے اس سے زیادہ اجر و ثواب اس شب قدر میں عبادت کرنے کا ہوتا ہے۔ اب آگے شب قدر کی دوسری فضیلتیں بیان فرمائی جاتی ہیں اور ان آیات میں بتلایا جاتا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام، یعنی اس رات میں ملائکہ رحمت اور روح الامین یعنی جبریل علیہ السلام اپنے پروردگار کے حکم سے ہر امر خیر کو لے کر زمین کی طرف اترتے ہیں تاکہ عظیم الشان خیر و برکت سے زمین والوں کو مستفیض کریں۔ اس طرح اس مبارک شب میں باطنی حیات اور روحانی خیر و برکت کا ایک خاص نزول ہوتا ہے۔ حدیث میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شب قدر ہوتی ہے تو جبریل علیہ السلام ملائکہ کی فوج کے ساتھ اترتے ہیں۔ اس وقت جو شخص کھڑا یا بیٹھا اللہ کو یاد کر رہا ہوتا ہے اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں، اور ایک اور روایت میں سلامتی کی دعا کرتے ہیں۔ علامہ ابن کثیر نے فرمایا اس سورہ کی تفسیر کے تحت کہ بعض آثار صحابہ سے ایک بڑی لمبی روایت نقل ہے جس میں بتلایا گیا کہ حضرت جبریل علیہ السلام لیلۃ القدر میں سورج غروب ہونے تک سدرۃ المنتہا کے تمام فرشتوں کو لے کر زمین پر اترتے ہیں۔ تو سدرۃ المنتہا کے جو فرشتے ہیں وہ بڑے افضل ہیں،
یہ کل کے کل فرشتے رافت و رحمت والے ہیں، جن کے دلوں میں ہر مومن کے لیے رحم کے جذبات موجزن ہیں، یہ ہر جگہ پھیل جاتے ہیں اور مومن مردوں اور عورتوں کے لیے دعائیں مانگتے ہیں۔ البتہ گرجا گھر، مندر، آتش کدہ، بت خانہ جہاں خدا کے سوا اوروں کی پرستش کی جاتی ہو، وہاں تو یہ فرشتے نہیں جاتے، اور ان جگہوں میں بھی جہاں گندی چیزیں ڈالی جاتی ہوں نہیں جاتے۔ اس گھر میں بھی جہاں کوئی نشہ والی چیز ہو، یا جس گھر میں کوئی بت گڑا ہوا ہو، یا جس گھر میں باجے گانے گھنٹیاں یا کوڑا کرکٹ ڈالنے کی جگہ ہو، وہاں تو یہ رحمت کے فرشتے جاتے ہی نہیں۔ انتہائی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہ، یعنی بارہا اپنے دوستوں کے ساتھ، میں دوستوں کیا ان کو ریکویسٹ ہی کرتا ہوتا ہوں کہ یار ان چیزوں کو اب دیکھیں، اگر ہم اپنے گھروں کو ٹٹولیں نا اس وقت، اگر میں بھی تصویر کلیئر حدیث، جس گھر میں تصویریں ہیں وہاں پہ رحمت کے فرشتے نہیں داخل ہوتے۔ ہمارا گھروں میں نماز میں دل کا نہ لگنا، قرآن میں دل کا نہ لگنا، دینی معاملات کا گھر میں نہ ہونے کی وجوہات ہی یہ چیزیں ہیں کہ وہ رحمت کے فرشتوں کو تو ہم نے گھر کے دروازے کے باہر کھڑا کر دیا، کہ ان کا داخلہ ممنوع کر دیا کہ جی ہمارے پاس وہ چیزیں ہیں تو وہ آ ہی نہیں سکتے۔ جب وہ آ ہی نہیں سکتے تو گھر میں رحمت کا سا ماحول کیسے پیدا ہوگا؟ رحمت والے فرشتوں کا داخلہ تو ہم نے خود روک دیا۔ ہمیں وہ دیکھیں، یہ بڑی سنجیدہ باتیں ہوتی ہیں، ہم سمجھتے ہیں شاید ہمارے جو مولوی ہیں ویسے پیٹتے رہتے ہیں، وہ بیچارے ہماری منتیں کرتے ہیں کہ اب یہ وہ باتیں ہیں۔ واقعی ہم نے گھر کو فرشتوں جیسا ماحول اگر ایسا بنا لیں تو واقعی گھروں میں فرشتے داخل ہوں گے۔ اب جس گھر میں کتا ہو اس میں کیا فرشتے نے لینے جانا ہے؟ جس گھر میں تصویریں ہوں، آج کل بت کی جو کیفیت ہے، ایک تو بت ہے نا کہ جو عبادت کے لیے، ایک بت وہ ہیں جانوروں کے بت، بڑے خوبصورت جانور جناب، شیر، کتا، بلی، پرندے وہ رکھے ہوئے ہیں سجا کے، سجاوٹ بنا کے۔ یہ مانع چیزیں ہیں فرشتوں کے داخلے کی۔ کیوں جی ایسی جگہوں پہ نماز ہوتی ہے؟ آپ بتائیں۔ اچھا دنیا بھر کی مسجدوں میں چلے جائیں، کسی مسجد میں آپ کو کبھی تصویر نظر آئی ہے؟ کیا ریزن ہے اس کی؟ ابھی جرت نہیں ہوئی کسی کو۔ ہو سکتا ہے کچھ وقت ایسا آ جائے، کوئی اتنا بڑا فتنہ پیدا ہو جائے، لیکن ہاں جی ٹی وی میں وہ لائیو ہوگا، ریکارڈنگ نہیں چلے گی، لائیو ہوتا ہے۔ تو دیکھیں آپ وہاں CNN تو نہیں چلاتے نا، یعنی ٹی وی کی ایک خاص وہاں پہ پرپس ہے کس لیے کہ بھئی جو دوسرے حصے میں ہے وہ لائیو کوریج اس کی دیکھ سکیں، وہ ایک ڈفرینٹ چیز ہے۔ لیکن تصویریں آپ کو کبھی نہیں ملے گی، حالانکہ بڑے بڑے بادشاہ ہیں جن تصویریں لگوانی پسند کرتے ہیں، جرت نہیں ہوئی کہ ابھی مسجد میں لگا دیں۔ بہت بڑا سوال ہے کہ کیا وجہ ہے کہ وہ مسجد میں نہیں لگا سکے؟ ابھی اللہ کی طرف سے وہ سختی قائم ہے کہ نہیں، مسجد میں یہ کام ابھی نہیں ہو سکتا کبھی ہو بھی جائے جب امت میں بہت بڑا فتنہ پیدا ہو جائے۔ تو بھائی اپنے گھروں کی ہم حفاظت کریں، یقین کریں ہمارے گھروں میں جو تھوڑی بہت جو بے سکونی، بے قدری اور بے برکتی کی جو وجوہات ہیں نا، وہ یہ ہیں کہ ہم اپنے گھروں کو مسجد جیسا بنانے کی کوشش کریں، کہ اس کے اندر وہ چیزوں کو نکالیں کہ جو فرشتوں کے آنے کی ممنوعات۔ آپ دیکھیں یہ بالکل واضح بات ہے اور اس میں کوئی دو رائے نہیں، یہ تمام احادیث کے میں سے نکالی ہیں باتیں، کسی مولوی نے اپنی طرف سے نہیں کی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی جو ہے وہ ہمیں اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے دلوں میں نبی کی باتیں اتار دے، ایسے جیسے ہم نے باقی باتیں اتاری ہوئی ہیں، کہ ہمارا دل اس عمل کی طرف بڑھ جائے کہ یا اللہ بس ہم سے بہت ہو گیا، ہم نے آئندہ یہ کام نہیں کرنا، اور یار ان کا فائدہ بھی کوئی نہیں ہے، سچی مانے اللہ کی قسم کوئی فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہے، بلا وجہ ایک ہم دین میں ایک رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں۔ سجاوٹ کے لیے اور بڑی چیزیں ہیں، بہت ساری معاملات ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو کا کوئی لینا دینا نہیں سجاوٹ کے ساتھ۔ اللہ تعالی ہمارے علماء کو برکات عطا فرمائے جو ہم تک یہ باتیں لے کے آتے ہیں۔ باقی جگہ جگہ پر گھوم جاتے ہیں اور ساری رات مومن مرد اور عورتوں کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، گزارتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام مومنوں سے مصافحہ کرتے ہیں۔ اس کی نشانی یہ ہے کہ رونگٹے جسم پر کھڑے ہو جانا، اس رات میں جسم پر رونگٹے کھڑے ہو جانا جبرائیل علیہ السلام کے مصافحہ کی نشانی ہے۔ دل نرم پڑ جائے، آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے، اس وقت مومن کو سمجھ لینا چاہیے کہ میرا ہاتھ جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھ میں ہے۔ غرض کے صبح ہونے تک فرشتے اسی طرح دنیا میں رہتے ہیں۔ پھر سب سے پہلے جبرائیل علیہ السلام عالم بالا پر چڑھتے ہیں اور بہت اونچے چڑھ کر اپنے پروں کو پھیلاتے ہیں، بالخصوص دو سبز پروں کو جنہیں اس رات کے سوا کوئی نہیں پھیلاتے۔ یہی وجہ ہے کہ سورج کی تیزی ماند پڑ جاتی ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا جی شب قدر میں وہ سورج دھیما پڑ جاتا ہے، وہ مولویوں سے پوچھے باتیں، یہ سائنسدانوں سے پوچھتے ہیں، مولوی بتائیں گے۔ یہ جو باتیں جب پتہ چلتی ہیں نا دل پہ اثر کرتی ہیں۔ ہمارا تو سارا ایمان بالغیب کا معاملہ ہے،
سورج کی تیزی ماند پڑ جاتی ہے اور شعاعیں جاتی رہتی ہیں، پھر ایک ایک فرشتے کو پکارتے ہیں، سب کے سب اوپر چڑھتے جاتے ہیں، پس فرشتوں کا نور اور جبریل علیہ السلام کے پروں کا نور سورج کو ماند کر دیتا ہے۔ رحمت و برکت سے محروم رہنے والے گھر۔ شیخ الحدیث مولانا ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل رمضان میں شب قدر کے بیان میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب غنیۃ الطالبین کے حوالہ سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث نقل کی ہے، فرشتے جبریل علیہ السلام کے کہنے سے اس شب قدر میں متفرق ہو جاتے ہیں، اور کوئی گھر چھوٹا بڑا جنگل یا کشتی ایسے نہیں ہوتے جس میں کوئی مومن ہو اور وہ فرشتے مصافحہ کرنے کے لیے وہاں نہ جاتے ہوں، لیکن اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا یا حرام کاری کی وجہ سے جنبی یا تصویر ہو۔ حالانکہ یہ میں نے نہیں پڑھی تھی ابھی، یہ میں پڑھ کے نہیں آتا، لیکن اس کے باوجود اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے فہم عطا فرمایا ہے، یعنی میں اس کا احسان مند ہوں کہ اس نے ان چیزوں کو میرے اوپر تھوڑا سا کھول دیا ہے، تھوڑا کھولا ہے۔ میں اس سے دعا کرتا ہوں رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم کو اور اس میں اضافہ فرما دے، اور مجھے تقویٰ بھی عطا فرما، ساتھ مجھے عمل بالعلم بھی عطا فرما۔ اس کو نقل کر کے شیخ الحدیث صاحب لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے کتنے گھر ایسے ہیں جن میں خیالی زینت کی خاطر تصویریں لٹکائی گئی ہیں۔ ابھی میں نے آپ کو کہا کہ کوئی فائدہ ہے ان کے لٹکانے کا؟ کوئی فائدہ نہیں، خیالی زینت سمجھ لیا ہے کہ یہ زینت ہے۔ میں آپ کو اپنے گھر کی مثال دیتا ہوں، یہ کیوں دے رہا ہوں کہ میں پریکٹیکلی ایسا کر رہا ہوں پچھلے 5 سالوں سے۔ اس وقت آپ میرے گھر میں چلے جائیں، اگر آپ یعنی سمجھ رہے ہیں کہ میں شاید لفاظی کر رہا ہوں، بھلے سب چلے جائیں، میرے گھر کا کونا کونا چھان دیں، ایک تصویر نکل آئے نا تو جو آپ مجھے جرمانہ کہیں گے میں بھروں گا۔ ایک تصویر نکل آئے، حتیٰ کہ ڈبے جو ہم لے کے آتے ہیں، میں ڈبے پرچیز کرتا ہوں، فوراً سب سے کہہ رہا ہوں اس کی تصویریں اٹھا کے باہر پھینکیں گے۔ اگر نہیں وہ ڈبہ ایسی چیز ہے جس میں پروڈکٹ رہے گی تو میرے پاس مارکر رکھے ہوئے ہیں، میں ان کی تصویر، میں یو اے میں بیٹھا، مجھے ڈائری ملی کمپنی کی طرف سے، میں تصویریں مٹا رہا تھا اس کی، وہ جو شیخوں کی بنی ہوتی ہے، میں تصویریں بلیک کر رہا تھا۔ ایک ہندو کھڑا ہوا تھا، مجھے وہ کہتا طارق کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا یار مٹا رہا ہوں جو تم دیکھ رہے ہو، تو ہنسنے لگ گیا نا کہ بھئی شاید میں کوئی لطیفہ کر رہا ہوں۔ کہتا یہ کیا ہے، اس میں کیا ہے؟ میں نے کہا بھئی یہ میرے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میں ان کو گھر نہیں لے کے جا سکتا۔ تو وہ وہاں کنفیوز ہو گیا، کہتا یار ایک منٹ مجھے یہ بتاؤ اللہ کون ہے اور نبی کون ہے، یہ کیا فرق ہے؟ کبھی تم کہتے ہو اللہ نہیں یوں کہا ہے، کبھی کوئی تم کہتے ہو نبی نہیں یوں کہا ہے۔ وہ کیا کرتا تھا، گالیاں دیتا تھا، شدید گانے سنتا رہتا ہر وقت، کیونکہ وہاں موبائل الاؤ تھا، تو وہ کیا کرنا ان کا ایک ہی کام، گانے سننا، گالیاں دینا ہر بات پہ۔ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت عطا فرمائے، میری آج بھی دعا ہے اس کے لیے، اس کے دل میں کہیں نہ کہیں کچھ تھا لیکن وہی بات آ جاتی خاندانی معاملات اور یہ اور وہ۔ تو مجھے کہتا کہ یار اچھا میں نے پریکٹیکلی آبزرو کیا کہ سیرت النبی پہ چلنے کا کیا بینیفٹ ہے۔ وہ میرے ساتھ 8 مہینے اس نے ڈیوٹی کی، ہم دونوں ہی بیٹھتے تھے، یقین کریں اس نے گالیاں دینا چھوڑ دی، نہ صرف خود گالیاں دینا چھوڑ دی، جب میں بیٹھا ہوتا اور کوئی دوسرا گالی دیتا تو اس کے منہ پہ ہاتھ، یار گالی نہیں، تو گانے سننے اس نے چھوڑ دیے میرے سامنے، ہیڈ فون لے کے آتا، یعنی میرا اس نے اتنا لحاظ کرنا شروع کر دیا۔ مجھے جو میں اسے تذکرہ یہ کرتا تھا میرے نبی نے یوں کہا، میرے نبی نے یوں کہا، آخر وہ کہتا یار میں نے تمہارے نبی کی بایوگرافی پڑھنی ہے۔ جب میں نے دیکھا کہ یار اس کو شوق پیدا ہوا تو میں نے 400 کلومیٹر کا سفر کیا اس کے لیے بایوگرافی لینے کے لیے۔ میں شارجہ گیا، شارجہ سے گجراتی لینگویج میں نے بایوگرافی تلاش کی، رحیق المختوم وہ اس کو دی، اس نے 8 دنوں میں پڑھی بیٹھ کے۔ وہ میں نے اس سے سوال کیا واٹ از دا رزلٹ؟ اس نے کہا رزلٹ یہ ہے کہ جو کچھ اس میں ہے وہ آج مسلمانوں میں نہیں ہے، جو کچھ اس میں نے پڑھا ہے وہ مسلمانوں میں نہیں ہے۔ اس کو امہات المومنین کے نام یاد ہو گئے تھے، اس کو صحابہ کے نام یاد ہو گئے تھے، اس کے دل میں کہیں تھا وہ یہ جو خدائی یہ جو بت والا ہے نا اس کا وہ انکار بھی کرنے لگ گیا تھا۔ لیکن بس وہی بات آ گئی کہ خاندان جو ہے نا یہ بڑی چیز ہوتی ہے، ایمان پھر جہاں ایمان کے سودے تو پھر صحابہ نے کیا ہے، انہوں نے کہا خاندان بعد میں دیکھیں گے، پہلے اللہ کی طرف۔ تو دیکھیں یہ وہ معاملات ہیں، ہم جب سیرت النبی پیش کرتے ہیں پریکٹیکلی، یہ باتیں بتانے کا مقصد اپنی مدح نہیں ہے، بالکل بھی اپنی مدح نہیں ہے، یہ وہ پریکٹیکل آبزرویشن ہے جو میں نے کی، جو مجھے ہوئی۔ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت عطا فرمائے، اللہ مجھے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، نہ صرف مجھے بلکہ ہم سب کو، کیونکہ ہماری زندگی کی کامیابی انہی سے جڑی ہوئی ہے۔ اب وہ کہتے ہیں جی اور اللہ تعالیٰ اتنی بڑی نعمت اور رحمت سے اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو محروم کرتے ہیں، یعنی اس تمام کے بعد خود ہم اپنے ہاتھوں سے رحمتوں کو دور کر رہے ہیں۔ تصویر لٹکانے والا کوئی ایک ہی ہوتا ہے، مگر اس گھر میں رحمت کے فرشتوں کے داخل ہونے سے روکنے کا سبب بن کر سارے ہی گھر کو اپنے ساتھ محروم کرتا ہے۔ اخکر کا کہنا ہے کہ افسوس اب تو اس قوم اور ملک
ہی کی محرومی کی داستان اتنی طویل ہے کہ کس کس محرومی کو روکا جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی اس ملک اور اس قوم پر رحم فرمائے اور ہماری اصلاح کی صورتیں غیب سے ظاہر فرما دے۔ طلوع فجر تک رحمتوں اور برکتوں کا نزول رہتا ہے۔ آگے فرمایا جاتا ہے سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات سراپا سلام ہے، تمام رات ملائکہ کی طرف سے مومنین پر سلام ہوتا رہتا ہے، ایک فوج آتی ہے دوسری جاتی ہے، یا یہ مراد ہے کہ یہ رات سراپا سلامتی ہے جس میں اللہ والے عجیب و غریب طمانیت، یقین اور سکون اور لذت و حلاوت میں اپنی عبادت محسوس کرتے ہیں۔ واقعی یعنی اس رات کی جو عبادت ہے، ویسے تو وہ جو آخری 10 راتیں ہیں نا، ان کی ساری عبادت ہی ایسی ہے اگر بندہ اسی تلاش میں کرے، اور وہ رات ان کی برکات کے ساتھ تمام طلوع فجر تک رہتی ہے۔ یہ نہیں کہ رات کے کسی خاص حصہ میں یہ برکت ہو اور کسی حصہ میں نہ ہو، بلکہ صبح ہونے تک ان برکات کا ظہور رہتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اس نعمت و عظمیٰ کی قدردانی کی توفیق بخشیں اور اس رات کی برکات زندگی میں بار بار نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہماری مغفرت فرما، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما۔ بارک اللہ فیکم، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، آمین یا رب العالمین۔ كشف الدجى بجماله، حسن الجميع خصاله، صلوا عليه وآله، صلوا